لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا بداية له والدائم الذي لا نفاذ له والأول الذي لا أول لأوليته والآخر الذي لا آخر لآخريته هو الباقي بعد فناء الخلق قدر الليالي والأيام وقسم بينهم الأقسام فتبارك الله الملك العلام. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسكينة النجاة. صلوات عشرہ مجلس کی تیسری مجلس میلوانے کے حسین ہدایت کے چلے. کربلا آئیڈیل ہے، نمونہ ہے زمانی. اگر کہا گیا کہ کربلا نمونہ ہے زمانے کے لیے تو اب جتنا بھی زمانہ ہو سب سے نمونہ کربلا نمونہ ہے زمانے کے لیے، آئیڈیل ہے، انسان کی زندگی کا چلنے کا طریقہ، انسان کے اندر انقلاب لانے کا طریقہ، انسان کے اندر اپنے کو تبدیلی اور چینجنگ کرنے کا طریقہ کربلا سے سیکھی. اور واقعہ کربلا سے صرف کسی قوم اور مذہب مخصوص نہیں کرنے کو جو بدلتی ہے. کربلا ہر مذہب کا ہو، ہر کوئی بھی فرقے کا ہو، کوئی بھی مذہب کا ہو، کوئی بھی جہاں کا ہو، کربلا سب کے لیے نمونہ. ایسا نہیں کہ صرف کربلا مسلمانوں کے لیے ہے، ایسا نہیں کربلا صرف شیعوں کے لیے ہے، ایسا نہیں کربلا صرف ایک خاص مذہب کے لیے ہے، بلکہ کربلا ہر مذہب کے لیے ہے، ہر کاسٹ کے لیے ہے. سب کو کربلا سے عبرت ملی ہے اور کربلا سے درس لے رہے ہیں ہر زمانے کے لوگ. اور آپ تاریخ آپ کے سامنے دیکھتے ہیں آپ سب کہ کربلا نے کس طریقے سے ہدایت کی. کیوں نہ کربلا ہدایت کرے؟ کیونکہ جب اس کا صاحب خود ہادی ہے تو ہدایت بھی کرے گی نا. صاحب اس کا ہادی ہے تو کربلا بھی ہدایت ہی کرتے نظر آئے گی. کیونکہ حسین ابن علی نے جو کارنامہ اور جو کام کیا ہے وہ زمانے میں کسی نے نہ کیا تھا، نہ کیا ہے، نہ کرے گا. ایسا کام کیا ہے حسین نے، اور حسین نے ایسے آسانی سے نہیں کیا ہے، بڑی سختیوں کے ساتھ اسے کرنا پڑا. ایک انسان کا اگر ایک چھوٹا سا بچہ دنیا سے چلا جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنی مشقت ہوتی ہے. وہ تو خدا کو بھول گیا بیٹے، اس وقت تو نماز بھی سب کچھ چھوڑ بیٹھتا ہے. کیا بات تمہیں نہیں پتا یہ مصیبت آئی ہوئی ہے، ابھی آپ نماز پوچھ رہے ہیں کہ پڑھا کہ نہیں. اس مصیبت میں بھی حسین نے خدا کو یاد کیا ہے. اتنی مصیبت اور پریشانی کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں نا زمانے کی مثالیں دیکھیں، ہر جہاں دیکھیں کہ ایک خدا نہ خواستہ ہے کسی یہاں انتقال ہو جاتا ہے، کیا حال ہوتی ہے اس کی. مگر میرا لاکھوں سلام حسین ابن علی پر. سب کچھ دیکھنے کے بعد حسین کو ذرا سا بھی تھکاوٹ نہیں نظر آ رہی ہے. کیوں؟ ہدف بڑا ہے، مقصد بڑا ہے، مشن بڑا ہے،
نتیجے کو دیکھ رہے ہیں، حسین دیکھتے جاتے ہیں کہ یہ کرنے سے ہم اپنے نتیجے تک پہنچیں گے۔ جب انسان اپنا ہدف لے کے چلتا ہے نا تو وہی انسان کامیاب نظر آتا ہے۔ بغیر ہدف کوئی کامیاب نہیں ہے۔ آپ کو اگر یہاں سے لے کے والا جہاں پر جانا ہے، مثال دیتا ہوں بارہ شہر کی سلوات بھیجو محمد والے محمد۔ جب ہدف بڑا ہوتا ہے، مقصد، بغیر مقصد کے انسان کامیاب نہیں ہوتا۔ کچھ بھی کرا، چاہے وہ درس کی زندگی میں ہو، چاہے وہ پڑھائی میں ہو، چاہے وہ کام کی زندگی میں ہو، کچھ بھی کر رہا ہے، اگر اس کے ذہن میں مقصد ہے، ہدف ہے، تبھی وہ کامیاب ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھتے رہے، ہو گیا تو ہو گیا، وہی انسان ناکام ہوتے جو یہ کہہ کے بیٹھتے ہیں اگر ہوا تو ہوا۔ نہیں، ہدف کو پہلے لے کے بیٹھیے۔ اگر ہمیں 5 سال کا کورس ہے، کرنا ہے، تو ہم اپنے جس مقصد میں آئے ہیں اس میں ہم پہلے نمبر میں نظر آئیں گے تو انسان کامیاب ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ درس پڑھ رہے ہیں تو درس کو پڑھیے اپنی زندگی کامیابی کے لیے۔ کام کر رہے ہیں جس فیلڈ میں ہے اس میں آپ آگے رہیے، ہر فیلڈ میں جو بھی کر رہا ہے آپ یہ مقصد لے کے چلیے۔ کیونکہ حسین ابن علی نے جب مدینے سے چلے بغیر مقصد کے نہیں چلے گئے، مدینے سے چاہ ہی رہے کہ بھائی سے کہہ رہے ہیں انما خرجت لطلب الاصلاح امت، انما خرجت، میں خارجی اس لیے ہو رہا اصلاح امت کے لیے، بھائی میں اس لیے نہیں جا رہا حکومت کے لیے، دولت کے لیے، تاج کے لیے، حکومت کے تخت کے لیے نہیں جا رہا ہوں، پھر اس لیے جا رہا ہوں، مقصد بڑا ہے، ہدف لے کے چل رہا ہوں۔ اور جیسے حسین نے ہدف لیا اسی طریقے سے ہدف میں کامیاب نظر آئے۔ جب ہدف لے کے چلتا ہے انسان وہ کامیاب نظر آتا ہے۔ تو حسین کی زندگی سے ایک اور ہمیں درس یہ ملتا ہے کہ جب بھی جو کام کریں ہدف کو لے کے کریں، مقصد کو لے کے کریں، مشن کیا ہے، نتیجہ کیا ہوگا اس کا۔ ایسا نہیں کچھ بھی کرتے جائے نتیجہ جو بھی ہو۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے روایت میں کہ مومن جو ہوتا ہے وہ عقل پہلے فکر کرتا ہے بعد میں بولتا ہے، پہلے فکر کرتا ہے، لیکن احمد بولتے پہلے بولتے ہیں بعد میں سوچتے ہیں۔ تو بولنے سے پہلے ہمیں فکر کرنا چاہیے کہ اب بول کیا رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں۔ تو جب کوئی ہدف ہوتا ہے تو انسان پہلے سوچتا ہے کہ نتیجہ اس کا کیا ہوگا۔ یہی حسین ابن علی نے کیا۔ تو کربلا ہدایت ہے زمانے کے لیے، کربلا مشن ہے، مقصد ہے، کربلا اپنے کا مکتب ہے۔ مکتب حسینی یہ ہے کہ انسان خود کو سارا اپنے کو نتیجے کو دیکھتا رہے کہ مقصد کیا تھا کربلا کا۔ کربلا سے پیغام آپ دیکھیے، کوئی میں نے کہا کوئی مذہب کے لیے، کوئی نہیں، کسی مکتب کے لیے، کوئی ایک زمانے کے لیے نہیں ہے۔ آپ وحدت قلبی کے بارے میں سنتے رہتے ہیں مسلسل۔ میں نے بھی تاریخ کا مطالعہ کیا، میں اس سے پہلے ایک پرور کر رہا تھا، میں مغرب سے دیکھا میں نے کہ وحدت قلبی ایک عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے تھے، اور روایت بتاتی، بات کرتے کہ ایک شخص کے لیے آئے تھے، یہ روایت میں نے کبھی پڑھی، 17 دن کی شادی کا ہوا، کتنا دن؟ 17 دن ہمارے کہتے ہیں نئی دلہن نئی تعزیز شادی ہوئی ہے، اور مذہب کیا ہے؟ عیسائی۔ مگر ہدف دیکھیے گا سالمان، اس واقعے سے کیا نتیجہ لیا کہ یاران امام حسین میں کتاب کا حوالہ ہے، یاران امام حسین یعنی اصحاب امام حسین کتاب کا نام پاکستان سے چھپی ہوئی ہے۔ تو اس میں پڑھ رہا تھا، دیکھا تھا کہ جب یہ حسین کو دیکھے کمنے کا کربلا ہدایت ہے زمانے کے لیے، کیونکہ جب ہادی ایسا ہوتا ہے تو ہدایت بھی اسی طریقے کی ہوتی ہے۔ جب خود لیڈر قوم کا اچھا ہوتا ہے، قابل ہوتا ہے، تقوی میں ہوتا ہے، بصیرت رکھتا ہے، تو نتیجہ بھی اچھا ہی آتا ہے۔ اس لیے بصیرت ضروری ہے انسان کی زندگی میں ہونا، سوچنا پہلے ضروری ہے، بعد میں اس کو بولنا چاہیے۔ ہر کام کو کرے پہلے فکر کرے۔ قرآن نے بارہا کہا افلا تدبرون القرآن، قرآن میں فکر کریں، آپ غور کریں، تدبر کریں۔ تدبر اور غور و فکر جب کریں گے تو ایک نتیجے پہ پہنچیں گے، اور نتیجہ ہر بار مہاراج خان جو کہتے ہیں کہ قرآن جتنی بار مطالعہ کرتے ہیں اتنی بار نیا نتیجہ ہمیں ملتا ہے۔ ہر بار قرآن میں ہم خوش طرح موجود ہے نا، یہ تو سیکھتے تو قرآن میں جب ہر چیز سیکھ رہے ہیں، ہم جب مطالعہ کرتے ہیں قرآن کا تب ہمیں ایک نئی باتیں ملتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بصیرت ہے، تقویٰ ہے۔ جب کوئی انسان اس لیے پڑھتا ہے کہ یہ ہدایت کے لیے آئی ہے، اور یہ قرآن کس کے لیے ہے؟ مومنین کے لیے ہدایت ہے، اور ظالمین کے لیے خسارہ ہے، کافرین کے لیے راضی، ظالمین کے لیے خسارہ ہے۔ تو کیا کہا میں یہ اپنی زندگی پڑھا تو کہا کہ یہ عیسائیت سے تعلق رکھنے والے تھے،
انہوں نے امام حسین کو دیکھا، راستے میں ملا تھا، کیا دیکھا؟ دیکھنے کے بعد انسان کہتے ہیں ہاتھی کیسا ہوتا ہے، انسان کی رفتار اور گفتار اور کردار سے انسان بہت مایوس ہوتا ہے، بہت منتظر ہوتا ہے۔ اگر ہمارا کردار اچھا ہے، بہت ہی اچھا ہے، تو انسان سے اگر آپ بات کریں گے تو بات سے انسان پتہ چل جاتا ہے۔ مولا میرے مومن نجوم البلاغہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ کیوں زبان کے نیچے؟ کیونکہ زبان کے نیچے جب وہ انسان بولتا ہے تب پہچانا جاتا ہے، جب تک خاموش ہے کیا جانے کیا ہے اس کے اندر، جب انسان بولتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے یہ، جسے اپنے آپ میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی اس کو پتہ چل جائے گا، تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو کیا دیکھا امام کی رفتار کہاں قافلہ جا رہا ہے، یہ قافلہ ہدایت کے لیے نکلا ہوا نا، دین کے لیے نکلا ہوا نا، ہاتھی کیسا ہوتا ہے، جیسے ہی دیکھنا تھا کہ دین کی خدمت کے لیے نکلا ہے قافلہ، اس میں بچے بھی ہیں، بیویاں بھی ہیں، سب نکلے ہوئے قربانی۔ اچھا تو پھر کیا آقا یہ قافلہ، اچھا کچھ آپ تعلق کرنے والے کہاں سے کیا ہے؟ نام تو سنا تھا محل بنی ہاشم کا مشہور نام تھا، اچھا اس لیے نکل رہے قربانی دین کے لیے، سب کچھ دین بچانے کے لیے، مقصد تو یہی لگ رہا ہے کہ خدا ہے۔ جب کوئی خدا کے لیے کام کرتا ہے نا تو خدا بھی اسباب مہیا کرتے جاتا ہے۔ آپ ابھی دیکھیں، تجربہ بھی ہوگا جو بزرگانوں میں بہتر کہیں گے، جب بعض وقت کچھ بھی نہ ہو خدا کے لیے کام شروع ہوتا ہے، اسباب مہیا ہوتے جاتا ہے۔ اگر خدا کے لیے ہوتا ہے کہتے نہیں مولانا پتہ نہیں کہاں سے عجیب سے انتظام ہو گیا، کوئی نیک کام کرے دیکھیے آپ کیسے انتظام ہوتا جاتا ہے۔ تو جب کوئی خدا کے لیے کام کیا جاتا ہے تو خدا بھی اسی طریقے سے انتظام کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھ نہیں چہرہ نورانی منور اہل بیت کی عصمت و طہارت کا چہرہ دیکھا، کہا اچھا مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ کلمہ پڑھانے کے بعد کہا اچھا ہو سکتا ہم بھی قافلے سے متصل ہو جائیں۔ کون کہہ رہا ہے اپنے کلمے کہہ رہے ہیں؟ مذہب کیا ہے؟ کربلا ہدایت ہے ہر زمانے کے لیے، کربلا کسی مذہب کے لیے معین نہیں ہے، کربلا فرش ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ کوئی دھرم کی قید نہیں ہے، کوئی مذہب کی قید نہیں ہے، سب آتے یہاں سے لے کے جاتے ہیں، چاہے وہ مادی ہو چاہے وہ مانوی، ہر چیز لے کے چلتے ہیں۔ تو کیا کہا میرے کلگی نے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھائیے، اچھا میں بھی اس قافلے سے تعلق میں بھی مل سکتا ہوں، متصل ہو سکتا ہوں، مذہب یہ کلمہ پڑھ دیا۔ تنہا نہیں، بیوی بھی ساتھ، ماں بھی ساتھ، حسین کے ساتھ متصل ہوئے۔ اللہ اکبر، کیا ہدایت ہے! جب انسان کو ہدایت ملنا ہوتی ہے تو اس طریقے سے ہدایت ہوتی ہے کہ جب کوئی اہل بیت سے متصل ہو جاتا ہے، خالصانہ نیت ہوتی ہے، صادقانہ نیت ہوتی ہے، تو خدا بھی اس کے ساتھ مدد کرتا ہے۔ اب اس قافلے سے متصل ہوئے، متصل ہونے کے بعد ابھی چھوڑ نہیں رہے، میں کہوں گا یا ہوتی ہے ذرا سا سوچ لیے ہوتے، کلمہ تو پڑھ لیے تھے، کنارے ہو جاتے، کلمہ تو پڑھ لیے تھے، مسلمان ہو گئے تھے، ابھی تو شہادت کے لیے جا رہے ہیں، کام نہیں پتا۔ جو اس طرح سے متصل ہو جاتا ہے، جو اہل بیت کا عاشق ہو جاتا ہے، پھر وہ موت سے نہیں ڈرتا، پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ موت پہ جا پڑے، موت اس پہ کب آ پڑے، اس لیے نہیں ڈرتا۔ جب اہل بیت سے کوئی متصل ہو جاتا ہے، ایک سلمان پڑھیے گا محمد تو جب کوئی اہل بیت متصل ہوتا ہے تو یہ نتیجہ ہوگا، متصل ہو گئے، اور ہونے کے بعد صرف یہی بھی قافلہ نہیں رکا، ماں بھی ساتھ ہے، بیوی بھی ساتھ ہے، اور وہی تین لوگ اس قافلے سے۔ اس نے کہا کہ نا کربلا میں حسین جب قافلہ لے کے چلے وہ 72 تھے، کہ وہاں سے چلتے چلتے بہت سے حسین متصل ہوئے۔ آج میں نے تاریخ دیکھا، میں نے کہا تھا اس طرف سے کوئی ادھر نہیں گیا مگر ادھر سے آیا۔ عاشور تک بتاتی تاریخ 30 سے 32 افراد ادھر سے ادھر شامل ہوئے ہیں۔ کیوں؟ یہ ہدایت ایسے ہوتی ہے جب حالی ایسا ہوتا ہے، اس طریقے سے ہدایت ہوتی ہے۔ اس کے آگے نبی مسائل نامعلوم کا واقعہ کیا ہوا۔ تو کربلا ہدایت ہے زمانے کے لیے، حسین نے ہدایت دی، وگرنہ اس ایسے شخص، اچھا کوئی بڑا انسان ہوتا ہے نا تو پھر وہ بڑے کو زیادہ دیکھتا ہے،
جتنا بڑا ہوتا ہے چھوٹے میں نظر نہیں ہوتی، یہی تو زمانے کو وہ ہے. مگر جب کوئی اہل بیت کی طرف سے خدا کی طرف سے جو ہادی ہوتا ہے نا، جو رہنما ہوتا ہے، وہ کسی کو اس نظر سے نہیں دیکھتا کہ یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے. کیونکہ اہل بیت کی زندگی میں آپ دیکھیں گے امیر کائنات کی غریبوں کے ساتھ سفرے میں دسترخوان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. کیونکہ شہادت کے بعد واقعہ ایک سوال دے گا محمد علیہ کہ جب اہل بیت بیٹھتے تھے تو یہ کسی کو دیکھتے نہیں کہ کون کیا ہے. شہادت کے بعد امیر کائنات کا کیا شاید نے کہا کہ 2-3 روز ہو گئے، ایک آتا تھا کوئی ہمارے ساتھ ہماری مدد کرتا تھا، ایک ایسا کیا کرتا تھا، 3 روز ہو گئے نہیں آیا. کہا کہ وہ کون تھا یہ بتاؤ. کہا یہ نہیں کہتا تھا ہمارا ایک غریب کے ساتھ بیٹھتا ہے، ایک امیر کے ساتھ بیٹھتا ہے، اور میں ایک انسان ہوں. پتہ نہیں چلا مگر شہادت کے بعد مولا کو پتہ چلا کہ وہ آدمی و قطار کی جب کیا کہ اچھا وہ میرا زمانے کا امام تھا جو میرے ساتھ اس قدر مدد کرتا تھا. اس لیے کہتے ہیں امیر کائنات کی زندگی میں ان کی حکومت میں کوئی بھوکا نہیں سویا ہے. رات و رات یہ بھاگ کٹریاں رات و رات یہ غریبوں مسکینوں میں تقسیم کیا کرتے تھے. تو ہدایت اس طریقے سے کربلا سے ملتی ہے. ہدایت کا چراغ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ جب کشتی پہ کوئی سوار ہو جاتا ہے، مگر شرط یہ ہے ہدایت کے لیے اہل بیت کے در پہ آنا پڑے گا اور سچوں کے ساتھ ہونا پڑے گا. وہی قرآن کا فکرہ کہ کونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب سچوں کے ساتھ میں نے بتایا تھا نا کہ سچے کون لوگ ہیں، اس میں میری گفتگو ہو چکی ہے کہ سچے کون ہیں. جب اہل بیت کے ساتھ کوئی متصل ہوتا ہے، یقین جانیے آنے کے لیے شرط ہے در اہل بیت پر. اگر کوئی خالصانہ در اہل بیت پہ آتا ہے تو اس کی دنیا بھی کامیاب نظر آتی ہے، آخرت بھی کامیاب نظر آتی ہے. ایک صلوات پڑھیے گا محمد والا. کہ آپ ہم سب ایک صلوات کے بارے میں اس کے نام بتا دیجیے. صلوات کی وہ عظمت ہے. ہم یہاں پہ نہیں کرتے، ہم لوگ جہاں ہوتے ہیں آپ جس کو زیارت نصیب کیا ہے وہ بہتر جانتے ہیں، اور جس کو نہیں ہے پروردگار وہ جلد جلد زیارت نصیب فرمائے. وہاں بھی ان اللہ جب پڑھتے ہیں 3 بار وہ صلوات ہوتی تھی مرتبہ کہ ایسا لگتا بعض 4 مرتبہ پڑھتے تھے. ہمارے ایک بار بھی پڑھ جاتے ہیں. اللہ ایک صلوات پڑھنے والوں کی ایک دم حالت خراب سے رکھتی ہے. صلوات کی عظمت نے کہا فرشتوں سے جب پوچھا گیا کہ یہ صلوات جو پڑھتے اس کا کیا ہے، اللہ کے رسول کہتے جب معراج پہ گیا تو دیکھا ایک کوئی ایسا چہرہ نظر آیا. میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا اس میں نے دیکھا ان کی ہر انگلیوں میں سے اتنی انگلیاں نکلی ہوئی ہیں، 1000 انگلیاں. میں نے کہا دیکھ کے پیغمبر جیسا نبی سوال کیا ہے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تو مجھے سمجھ نہیں ہے کون. کہا نہیں پتا، یہ وہ لوگ ہیں جو جب صلوات کوئی مومن زمین میں پڑھتا ہے اس کے ثواب کو گنتے ہیں. قطرے کے بارش کے قطرے کو صلوات کو گن لیتے ہیں، مگر مومن جب کوئی صلوات پڑھتا ہے اس کی عظمت کو یہ شمار نہیں کر پاتے. ایک صلوات پڑھیے گا محمد والا. بعد میں معراج میں گیا تو اس وقت دیکھا ایسے نظر آئے چہرہ جس پہ اتنی ہر انگلیوں میں بتاتے کتنی انگلیاں تھی، 1000 اور اس پہ بعد بھی میں دیکھ کے حیران میں کیا کر رہے ہیں سب صلوات کی عظمت کو حساب کر رہے ہیں. یہ عظمت ہے صلوات کی. تو صلوات کی بہت زیادہ عظمت ہے کہ جب بھی ہم سب صلوات پڑھیں تو ایسا نہ کریں کہ ایسے پڑھیں آہستہ سے آواز پڑھیں نہ پڑھیں. بہت زیادہ صلوات کہتے ہیں گناہوں کو پاک کرتے دھل دیتے ہیں. گناہوں کو اس طریقے سے مثال دیا کہ جس طریقے سے ایک پنسل سے لکھنے ربڑ آتا ہے مٹا دیتا ہے، اس طریقے سے صلوات گناہوں کو پاک کر دیتی ہے اور معاف کرتی ہے. تو صلوات بہت اور صلوات ہے محمد والا. بیکار وقت میں بیٹھے رہے تو کچھ نہیں صلوات ہی پڑھ لیا کریں. 10-20 بار ہمارے شاعری کلاسوں میں اس طرح کرتے ہیں، کہتے ہیں خدا بیکار لوگ کو دوست نہیں رکھنا، وہاں کی بیکار اثر خدا پوچھنا چاہتا ہے. صلوات دیتے ہیں. ہر وقت کوئی بیکار بیٹھا رہتا ہے کلاس میں بات کو پتا نہ کرے صلوات پڑھ دیا کرے. بیکار لوگوں کو خدا دوست نہیں رکھتا، پسند نہیں کرتا. تو کربلا ہدایت ہے ہر زمانے کے لیے. کربلا کسی معین زمانے کسی مخصوص زمانے کے لیے نہیں ہے، کسی ایک جہاں سے نہیں ہے. ایسے ہی تاریخ میں اور بہت سے واقعے ہیں کہ جو حسین کی خدمت پر در حسین پر آئے ہیں. جیسے آپ کی فطرت کا واقعہ اس کو وضاحتی مشہور واقعہ ہے کہ فطرت کے بعد دبائے در حسین پر کس طریقے سے بالوں پر لے کے سارا خلاصی کو بار بار تکرار کرنا مناسب ہے کہ آنے کے بعد کہاں سے در اہل بیت پر بالوں پر ملے اور فطرت سے ہی کہتا ہوا چلا کہ میں حسین
تو اس طرح سے جب کوئی آتا ہے کیوں نہ ہو ایسا، کیونکہ کریم ابن کریم ہے، جب کریم ابن کریم ایسا ہو، کیونکہ جب اس کا بابا بھی ایسے ہی تھا، کوئی در پہ سائل واپس نہیں لاتا تھا کبھی، کوئی اگر آ جائے، اور یاد رکھیے خدا بند عالم نے جسے نعمت سے نوازا ہے، جسے دولت دیا ہے، اگر کوئی سائل تمہارے سامنے دست اگر پھیلا رہا ہے تو یہ نہ سمجھیے تم سے پہلے خدا کے ہاتھ میں جاتا ہے، تمہارے پاس اگر دولت ہے بہانہ نہ کریے گا، اس لیے کیونکہ یہ سوچیے گا خدا کا بھیجا ہوا یہ ہے، خدا کی طرف پہلے جاتا ہے بعد میں اس کے ہاتھ میں جاتا ہے، اور جب خدا کے ہاتھ میں تمہارا مال چلا جائے تو کیا عظمت ہوگی، کہ کیا عظمت ہوگی اس وقت جب خدا کے ہاتھ میں جائے گا ایمان۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ دولت بھی اپنی اچھی جگہ پہ صرف کیجیے، دولت کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا، جس طریقے سے جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ پھر جوانی کو کہاں سے صرف کیا آپ نے، عبادت کیا، حق بولا، یا جوان تھے آپ تو زیادہ سے زیادہ عبادت کی بات آگے ذرا سا بتا دے، جو ماہ محرم کا مہینہ عزادار ماشاءاللہ بہت ہی اچھی طریقے سے عبادت عزاداری کر رہے، خدا قبول فرمائے کہ کہاں سے سوال ہے عزاداری کے لیے، مگر ایسا نہ ہو کہ عزا خانہ آباد رہے مسجد ویران ہو جائے، ایسا نہ کریے گا کہ عزا خانہ آباد رہ جائے مسجد ویران رہ جائے، کیونکہ مقصد حسین تھا کہ یہی نماز باقی رہے، گلا کٹ گیا۔ حسین آخری وقت میں کیا کہہ رہے ہیں کہ ذرا سا اجازت ہے نماز پڑھ لوں، جنگ کا ماحول، سپاہی کھڑے ہوئے، اتنے سپاہی گھیر کے کھڑے ہوئے، اتنے کو نیزہ لگا، حسین نماز پڑھ رہے ہیں، اتنے میں اتنے اصحاب نے اپنے سینے کو چھلنی کر دیا، کس لیے یہ عبادت باقی رہے، یہ نماز باقی رہے۔ تو نماز کو فراموش بھولیے گا نہیں، نماز کو فراموش نہ کریے گا، نماز یہ مقصد حسین یہ بھی ہے، عزاداری کر رہے خدا قبول کرے، اس کے ساتھ ساتھ خدا کی عبادت بھی ضروری ہے، اور جب عزاداری کے ساتھ عبادت ہوگی نا تو یہ نور علی نور ہو جائے گی، اور یہی تمہاری عزاداری بھی اس طریقے، اچھا ہم کہتے ہیں عزاداری کرتے شیطانی راضی ہو گیا، عزاداری کافی، عزاداری بالکل صحیح ہے، عزاداری کرے، عزاداری سے راضی ہوگی شیطانی، اگر شہزادی نے روز محشر یہ پوچھ لیا تم نے تو میرے لال پہ گریا کیا مگر نماز کو بھول گئے، کیا جواب دیں گے؟ شرمندہ ہوتے کہ نہیں؟ وہاں جواب کیا دیں گے؟ قبر کا پہلا سوال، قبر کا پہلا سوال جو ہوگا نماز کے بارے میں، کہہ رہے ہیں اگر نماز قبول ہو گئی ہماری ساری عبادت، جس طریقے سے ہم کہتے ہیں ہمارے دوسرے کنٹری میں جانے کے لیے، دوسرے ملک میں جانے کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت ہوتی نہیں ہوتی، ہم کیا بولنا سب کچھ ٹکٹ بھی لے لیا، سب کچھ ہو گیا، ساری چیزیں ٹکٹ بھی پاسپورٹ باہر چاہتا ہے، تو ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے کے لیے بغیر پاسپورٹ کے نہیں جا سکتے، تو یہاں جب جنت میں جانے کے لیے پہلا اگر سوال نماز کا ہو رہا ہے، نماز نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے وہاں پر؟ عزاداری آپ کی بھرپور کرے گی، وہ جو عبادتوں میں ذرا سا کمی ہو گئی ہے، جو واجبات میں ذرا سا کمی ہو گئی ہے، ذرا سا، نہ کہ اذان ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، بیٹھے ہوئے مسئلہ بحث کر رہے ادھر ادھر کی، اذان کی توحید ہے یہ، کیونکہ اذان علی اکبر زمانے کو بتا دی کہ فرض کا اعلان کر رہی ہے، اذان علی اکبر نے فرض کا اعلان کر دیا، تو اب اذان علی اکبر کے صدقے میں جب اذان ہو تو مصلی پہ ہونا چاہیے، اذان ہو، صلوات پڑھیے گا محمد۔ تو عزادار کو عبادت گزار بھی ہونا چاہیے، عبادت گزار کے لیے عزاداری کا حق ہے، ایسا نہیں ہے کہ عزاداری کی صرف تعریف ہے، ہم عزاداری کے بارے میں کچھ نہیں کریں کہ عزاداری ہے، سب کچھ ہے عزاداری، عزاداری کی بھی بحث انشاءاللہ سوری مجلس میں چھوڑا بتائیں گے، اس کے عزاداری اگر مستحب ہے تو پھر کیا 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 اس نے کیا، تو حسین نے کیا کیا زمانے کے لیے ہدایت زندگی۔ اب آئیں کربلا سے پوچھیں کربلا کیسے ہدایت ہے، کربلا کس طریقے سے ہدایت؟ کہا کربلا جب کوئی جاتا ہے نا تو یہ کربلا صرف ایک انسان کو، ایک ظاہر کو، ایک گھر ہے، ایک بنا ہوا روضہ ہے، مگر یہاں سے بھی ہدایت باقی لاتا ہے، جو زیارت میں بہتر سے تعریف کریں گے، انسان جب زائر وہاں سے آتا ہے نا یہی کہتا ہے کہ گناہ سے بچا جائے،
گناہ سے بچنے ابھی زیارت کر کے آئے ہوتے ہیں، گھر کی زیارت کر کے آئے ہیں اہل بیت کی، جو کہ وہ زیارت بہتر سمجھتے ہیں، کہیں گے کیا کس طریقے سے ہدایت ہوگی؟ کل تک جو گناہ کر رہے تھے نا ابھی ظاہر ہو گئے ہیں، ظاہر اہل بیت ہیں، کربلائی ہو چکے ہیں، ذرا سا گناہ سے دور ہو جائیں، کیونکہ یہ روح حسین کا اثر ہے، یہ ذریعہ مبارک حسین کا اثر ہے کہ وہاں سے متصل ہونے کے بعد انسان کو ہدایت نظر آتی ہے۔ جب اس سے کوئی متصل ہو کے آتا ہے تو زندگی میں ایک تبدیلی آتی ہے، کیونکہ اہل بیت کے در سے آ چکے ہیں۔ تو یہ ہوا کربلا۔ کربلا زندگی میں ہر زمانے کے لیے حاضری اور ہدایت کرنے نظر آ رہی ہے۔ اس در سے اور کوئی خالی نہیں پیدا کبھی بھی، جب ہدایت بھی ہے تو یہ باب المراد بھی ہے، سارے مراد کا باب جو ہے یہاں سے کوئی خالی نہ آئے گا، کوئی نہ ہوگا شاید جو کہے کہ کربلا سے ہم ہو کے آگے ہماری دعا مقبول نہیں ہوئی ہے۔ یہ کربلا، میں نے کہا تھا کہ وحدت قلبی کے بارے میں مسائل جو میں دعویٰ دیتا ہوں، بس میں اپنے مسائل کی طرف آ رہا ہوں کہ کیا وحدت قلبی کی عظمت کو دیکھیے، ایک عیسائی ہے مگر اس طریقے سے اہل بیت سے متصل ہوئے، اور صرف تنہا نہیں آئے، صرف تنہا نہیں آئے ہیں، بیٹی بھی ہے، ماں بھی ہے۔ آنے کے بعد جانتے کیا کہا وحدت قلبی؟ آقا شہادت کی جام نوش کرنے لگے ہیں، آج اجازت دیجیے۔ اچھا ابھی نئے نئے اسلام لے کے آئے ہیں، حسین سوچ ہی رہے تھے، آقا اجازت دیجیے، ادھر سے میری اجازت ماں کی طرف سے چکی ہے، آپ اجازت دیجیے۔ وحدت قلبی اجازت لے کے آئے، اللہ اکبر۔ حسین نے اجازت، تاریخ کا فکرہ پڑھ رہا ہوں، تاریخ میں کہا وحدت قلبی نے تنہا 36 سے ایک روایت کے مطابق 36 افراد کو واصل جہنم کیا، تنہا وحدت قلبی نے، ابھی اسلام لے کے آنے ہوئے ہیں۔ 36 ایک روایت کے مطابق 37 کو، دو روایت ہے، دو روایت کے مطابق یعنی ایک 37 سے 36، اگر ہم کم کو بھی لیں تو 36 روایت کے مطابق اتنے کو واصل جہنم کیا۔ ماں نے کیا کہا تھا؟ آپ حسین پہ جا کے قربان ہونا، واپس نہ آنا۔ جب اتنے کو واصل جہنم کیا، دوبارہ آنے، محبت ہے، شادی کی ہے، ماں کی محبت ہے، بیوی کی بھی محبت۔ آنے کے بعد ماں سے کہتے ہیں ماں راضی ہے اس سے؟ ماں کا جواب سن کے اسلام اللہ اکبر، خدا ہم سب ایمان کو اس طریقے سے قابل کرے۔ ماں نے کہا نہ، راضی نہیں۔ کہا ماں میں نے اتنے افراد کو واصل جہنم کا نہیں، میں راضی نہیں ہوں۔ آپ بیوی کے پاس آئے، بیوی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ دیکھیے مومنہ تھی، امتحان تھا، مسئلہ تھا کہ کیا تھا۔ پھر اس کے بعد ماں کی اجازت ملی، کہا اس وقت ماں راضی ہوگی جب سر اپنا حسین کے قدم میں رکھ کے آؤ گے، اس وقت ماں راضی ہوگی۔ بیوی کے پاس آنے کے بعد بیوی نے کہا ایک شرط سے راضی ہوگی، تم تو ابھی جنت میں چلے جاؤ گے، میری بھی ضمانت ہو کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں وہاں پر۔ اے آزادارو، وحدت قلبی آنے کے بعد جب دوبارہ گئے ہیں، وحدت قلبی کی پتہ ہے شہادت ہوئی، ماں اس وقت راضی ہوئی جب وحدت قلبی روایت بتاتی شہادت ہوئی ہے نا، ابھی 36 کو واصل جہنم کیا۔ جب وحدت قلبی کو ایک دشمن لشکر یزیدی کی طرف کا پکڑا تھا، تم تو بڑے دلانہ حملہ کر رہے تھے نا ابھی، اب بتاؤ جب چاروں طرف سے حملہ ہوا، وحدت قلبی کی شہادت ہوئی۔ بیوی نے تو یہ شرط پہلے رکھ دیا تھا، مجھے اس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہو، ابھی تو تم شہید ہو جاؤ گے، میرے قبیلے والے بھی مجھے نہیں لیں گے، کیونکہ اسلام کو لے کے آ گئی نا۔ اے آزادارو، حسین نے اپنی بہنوں کے حوالے کیا۔ آئے میں کہوں گا وحدت قلبی کا مقدر کتنا اچھا، ان کی بیویاں کا مقدر کس کے سائے میں جا رہی، بیویوں کے سائے میں پل رہی ہے۔ اے آزادارو، وحدت قلبی کو شہید کیا۔ وحدت قلبی کی شہادت کے بعد سنیے کیا ہوا، روایت بتاتی سر کو اٹھایا، دشمن نے سر کو اٹھانے کے بعد وہ غضبناک تھا کیونکہ اتنے کو واصل جہنم کیا تھا۔ اٹھانے کے بعد ماں کی طرف سر کو پھینکا، ماں نے دیکھا، کہا یہ جو حسین کی راہ میں قربان کر دیا اسے واپس نہیں دیتی۔ دوبارہ سر اٹھانے کے بعد وحدت قلبی کا لشکر یزید کی طرف پھینکا۔ اتفاق یہ ہوا اسی سر سے ظالم کا بھی ایک شہید، ایک ظالم بھی واصل جہنم ہوا۔ آزادارو،
میں قلبی سے میں کہوں گا کتنے خوش نصیب ہو، شہادت کے جام تو پی لیا۔ آزاداروں، میں قلبی کا لاشا حسین خیمے میں لے کے آ رہے ہیں۔ اے آزاداروں، بیویوں میں ہلکا ہوا، سب بیویوں نے ماتم کیا۔ میں کہوں گا میں قلبی کتنا اچھا مقدر، ایک کون زمین سے تعلق رکھنے والے جب حسین کے پاس آئے، بیویوں نے ہلکا بنایا اور تسلیت پیشی شہادت کی مبارک دیا۔ واہ حسینہ، واہ مظلومہ، الہی جہاں کے دہرہ والی پروردگار ہمارے مختصر سے عبادت کو قبول فرما، ہم گنہگار کو معاف فرما۔ پروردگار ہم سب کو بھی اپنے درونیت، اپنی روح اور قلوب کو تاہیر اور انقلاب لانے کی توفیق عطا فرما، اپنے وہ تاہیر بدلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار بھگتان کرو کہ جس میں تیری رضایت ہو۔ پروردگار جتنے بھی مریض ہیں، جتنے بھی جہاں کہیں بھی ہیں، اور نبی کا ان کی بہن کی طبیعت بہت خراب تھی، ان کے لیے بھی اور جتنے بھی مومنین ہیں سب کو بیمار کربلا کے صدقے میں، 14 معصومین کے صدقے میں شفاء کامل اور عاجل عطا فرما، اور مراض کرام علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما۔ آج النصیص و خامنہ کی حفاظت فرما، انہیں طول عمر عطا فرما، ظالمین کو رزق نابود فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزی عطا فرما، امام کے ظہور میں تعظیم فرما، آسوی مددگار کے شفاعت فرما۔ ربنا تقبل منا